کرے، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے۔ اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے، ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئلز کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے۔ ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے۔ ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے۔ یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشنری اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہوں اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوت لگ گئی ہو۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے، یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے۔ لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں۔ 104 انجیلوں میں سے وہ انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی کینونیکل گاسپلز، باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں نے ان سے پوچھا وچ ون آف دیم از بائبل، یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی۔ لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ۔ ایک دعوت تھی، اس میں علامہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا، وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا۔ علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو اگرچہ اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الاجوبۃ المسکتہ، مسکت، چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وحی رسالت وحی باللفظ ہے، وہ ختم ہو چکی۔ البتہ الہام، کشف، رویا، القاء، یہ وحی بالمعنی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں۔ یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے، بڑا پیارا قول ہے،
قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ یعنی ہماری فطرت، ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، اٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور ہماری روح امر اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب گمان غالب یہی ہے کہ کل تو تراویح ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ آج بھی روزہ تھا سعودی عرب میں، تو اب اس سے زیادہ تو تاخیر اب ممکن نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔